اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ صورتحال سامنے ہے لاک ڈاؤن کی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری لوگ سامنے آئے، بہت ساری NGOs سامنے آئیں، اور جس نے جس طریقے سے چاہا اپنے طور پر خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی، اور یہ ایک بہت اچھا جذبہ ہے۔ اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ سوشل ویلفیئر کا جو کام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت بھی بہت ہے اس کی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان جو کرنے والا ہے، NGO جو چلانے والا ہے، جو اس کو رن کر رہا ہے، اگر وہ دیانتدار نہ ہو، ایماندار نہ ہو، تو اس کے وہ فوائد اور ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں یعنی کہ اگر تجربہ کار بھی نہ ہو تو نا تجربہ کاری کے سبب بھی پھر وہ تمام وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا اس طریقے سے کہ جس طرح ایک تجربہ کار شخص کر سکتا ہے، یعنی کہ فوری طور پر جہاں کہیں اگر پہنچنی ہے امداد وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ تجربہ اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ ہمارے پاس یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ون مین شو کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، جناب میرا نام آ جائے، میری تصویر آ جائے، اور میری NGO مطلب NGO تو پیچھے رہ گئی، جناب آپ ہی سامنے آ گئے۔ چلیں اگر ایسا بھی ہے تو یہ ایسا کرنے میں کتنے نقصانات ہیں، اور اجتماعی اگر خدمت انجام دینے کا جذبہ ہو لوگوں میں تو اس کے کتنے ثمرات اور فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ پھر آخری مرحلے میں یہ ضرور بات کریں گے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ، بہت سارے لوگ انفرادی طور پر بھی جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو کیا وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، کیا ان کے لیے بھی وہ تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں ان پر کہ جو ایک ہمیں اسلام فراہم کرتا ہے، اسلام سے جو تعلیمات ملتی ہیں، اور اسلام تو پروموٹ کرتا ہے ان چیزوں کو بنیادی طور پر، یعنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، یہ فرمایا گیا ہے کہ نیکی بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، تو یہ تو ایسا مذہب ہے کہ جو اچھے کام کی ہمیشہ پذیرائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس میں۔ تو اس حوالے سے آج بات کریں گے وہ کون سے خطوط ہیں کہ جس پر کام ہونا چاہیے، وہ کون سے اصول ہیں کہ جنہیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جنہیں اختیار کر کے اس کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو قرآنی تعلیمات کے حوالے سے اپنا تعارف رکھتے ہیں، اور الحمدللہ سال سے اس ادارے سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور لوگوں تک دین اسلام کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین شیخ الحدیث مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہے، بہت مدلل دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سوشل ویلفیئر کا کام تو اس میں فضیلت بہت ہے، اس کام کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ضرور کام کرے۔ تو اس کو اسلام کس طرح پروموٹ کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی رئیس بھائی، بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اس تناظر میں بھی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ پوری دنیا میں سوشل ویلفیئر کے کاموں کو یوں سمجھ لیجئے کہ نوبل پروفیشن گردانا جاتا ہے، اور دنیا میں اس کائنات میں جو بھی انسان یہ کام کرتا ہے تو دنیا والے اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آج بھی کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی یہ بات ہونا کہ یہ فلاں کام کرتا تھا، اس کا کفر، اس کا غیر مسلم ہونا اپنی جگہ پر، لیکن اس کا اچھا کام بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور قدر کی نگاہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا انسانیت کے حوالے سے، جی دنیا میں انسانیت کے حوالے سے انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ اچھا، اسلام میں بھی اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں
کہ کچھ لوگ ہمیشہ کی طرح یہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے اسلامی تاریخ نہیں پڑھی، قرآن و حدیث سے نابلد ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غیروں نے ہمیں دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انگلستان میں سب سے پہلے کنگ ہنری تھے، انہوں نے جو ہے وہ 1531 سن عیسوی میں ایک قانون پاس کیا، اور اس قانون میں یہ تھا کہ جتنے مجسٹریٹ ہیں اور جو بھی گورنمنٹ امپلائی ہیں تو وہ باقاعدہ غریبوں کی مدد کے لیے ایک جانچ پڑتال کا پورا نظام قائم کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے یہ کام یہاں شروع ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اسلام میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ آپ ایک انسان کی مدد کریں یا سوشل ویلفیئر میں آپ حصہ لیں، اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ اسلام نے اسے آپشنلی نہیں رکھا کہ تمہارے پاس آپشن ہے، بلکہ بعض اوقات اسے فرض کا درجہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ کوئی صاحب نصاب ہے تو فرمایا کہ آتو الزکاۃ، تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ معاشرے میں جن کو عطا کیا گیا ہے وہ اس مال کو اللہ کی عطا سمجھیں، اور اسے جن کا حق ہے، غریب ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں، ان سب کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ اور باقاعدہ اس پر پھر جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے اسے اس درجے میں رکھا کہ فرمایا کہ اس کے ذریعے تمہارا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہوگا، حصول جنت کا ذریعہ ہے، بلندی مرتبے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں عطا نہیں فرمائیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تمہیں زبان عطا فرمائی نہیں عطا فرمائی، دو ہونٹ عطا نہیں فرمائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دو راستے تمہیں عطا نہیں فرمائے، پھر فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ گھاٹی تمہیں معلوم ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ اب یہ گھاٹیاں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی کو ضرورت ہو تو اسے کھانا کھلانا، یتیموں کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، یعنی یہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ان چیزوں کا ذکر فرمایا، سوشل ویلفیئر کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے اس کی ترغیب میں کہ تم یہ کام کرو۔ جو یہ کام نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر رہا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یہاں پر میں اسی ضمن میں ایک حتمی بات کہوں گا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مسجد میں گھس جاؤ بس نماز روزے یہ کافی ہے، چھوڑو غریبوں کی مدد یہ کیا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ آج کل کے دور میں ایسا پیدا ہوا ہے، مارے سے وجود میں آیا، جو کہتا ہے نماز روزہ کیا ہوتا ہے، بھئی غریبوں کی مدد کرو، حقوق العباد معاف نہیں ہے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، جہاں پر یہ فرمایا اقیم الصلاۃ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، جہاں فرمایا آتوا الزکاۃ، یہ تمام چیزیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ان تمام فرائض کے علاوہ یہ بھی فرمایا نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا فقط نیکی یہ نہیں ہے، یہ نیکی ہے، عبادت ہے، لیکن فقط یہ عبادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو یوم آخرت پر، ملائکہ پر، تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنا مال ذوی القربہ کو دیں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کو دیں، مساکین کو دیں، وَابْنَ السَّبِيلِ، راستے کے مسافروں کو دیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، سوال کرنے والوں کو دیں، جو گردنیں چھڑانے میں اپنا مال خرچ کریں۔ کیا مطلب ہوا کہ ایمانیات کے بعد اگر کوئی کام سب سے پہلے ہے تو وہ سوشل ویلفیئر کا کام سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک سوشل ویلفیئر کا کام ہے
اس کی فضیلت تو ظاہر ہے بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے اسلام جو پروموٹ کرتا ہے اس کام کو وہ ایک بڑی اچھا یہ جذبہ بڑا قابل قدر ہے، بلکہ میں کہتا ہوں لائق تقلید بھی ہے ہم سب کے لیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس جذبے کے ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتداری کا ہونا، چونکہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کے لیے دیانتدار ہونا، ایماندار ہونا کتنا ضروری ہے۔ حضرت یہ شعبہ بڑا چونکہ ظاہر ہے جذبہ ہے تو اس کے لیے پھر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، تو اس میں دیانتداری اور ایمانداری کے حوالے سے بتائیے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جہاں تک دیانتداری اور امانت داری کی بات ہے، یہ تو ویسے ہی ویلفیئر کا کام کوئی کرے یا نہ کرے، مسلمان کے لیے دیانتداری اور امانت داری تو ویسے ہی لازم ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ وفا کرنے والا نہیں، اس کا دین بھی کامل نہیں۔ تو جو دین کے کمال کا تصور ہے وہ امانت و دیانت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دین کا کمال امانت و دیانت کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ جو امین نہیں، دیانت دار نہیں، وہ ناقص الایمان ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے ویسے ہی ضروری ہے، اور بالخصوص یہ جو ویلفیئر کا کام کرنے والے ہیں، فلاحی کام کرنے والے، ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک تو اس کے اندر اب اگلوں کی ذات کا معاملہ نہیں رہتا۔ وہ تو امانت آپ کے پاس کسی نے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پہ رکھوائی، اپنی ذاتی امانت رکھوائی، وہ آپ نے اس کی رعایت کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، وہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ لیکن یہاں تو اگلا آپ کو دے رہا ہے خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، جس کے اندر صدقات واجبہ بھی شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات صدقات نافلہ بھی ہوتے ہیں۔ اگلا آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے کہ میری طرف سے کسی مستحق کو یہ زکوٰۃ پہنچا دیں۔ تو اب جب اس کے اندر دین کا معاملہ بھی آ گیا تو اس میں اور زیادہ نزاکت اور حساسیت آ گئی ہے، تو اسے اور زیادہ اس کے اندر حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت سینسیٹیو ایشو ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کرنے یہ کس لیے ویلفیئر کا کام کر رہے تھے؟ ثواب کمانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ویلفیئر کا کام۔ پتہ چلا کہ جی آپ گئے تو ثواب کمانے تھے، لیکن الٹا جو ہے وہ گناہ آپ نے اپنے نام اعمال میں لکھوا لیے۔ تو حالانکہ آپ پہ فرض عین نہیں ہے ویلفیئر کا کام کرنا، مستحب ہے آپ کے لیے، تو مستحب کے لیے آپ گناہوں میں پڑیں، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خدمت خلق سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ظاہر ہے ہر شخص میں جذبہ ہوتا ہے، اور جو موجودہ صورتحال گزشتہ 3-4 مہینے سے اس میں بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور پاکستان میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ الحمدللہ جتنے پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر حد المقدور کوشش کی ہے کہ اس میں شامل ہو، لیکن دیانتداری جو ہے وہ ایک سب سے اہم چیز ہے جس کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دیانت داری اور امانت داری ویلفیئر والوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک تو دنیاوی معاملے کے ساتھ ساتھ دینی معاملہ انوالو ہو گیا، نمبر 2 دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے لیے مثال بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی، وہ کہتے ہیں نا ایک کالی بھیڑ جو ہے وہ سارے اس کو گندا کرتی ہے، تو اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوگی خیانت والی، تو آپ کو مثال بنا کے اگلے دوسروں کو بھی ان پہ بھی سوالیہ نشان قائم کر دیں گے، تو جو واقعی صحیح کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے بدنام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ خیال کریں کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ کے خوف کو ذہن میں رکھیں، خوف خدا اور خشیت الہی کا مظاہرہ کریں، اور اس کے اندر خیانت سے کام نہ لیں۔ دوسری بات یہ پیش نگاہ رکھیں کہ یہ جو آپ کو ویلفیئر کا آپ کام کر رہے ہیں یہ فلاح ہے لوگوں کی، مخلوق خدا کی فلاح کا کام کر رہے ہیں، ذاتی فلاح نہ، ایسا نہ ہو کہ جی پتہ چلے کہ لوگ آپ کو دے رہے ہیں جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے، آپ اسے اپنے کپڑے لتے پہ، جوتوں پہ، گاڑی پہ، بینک بیلنس بڑھانے پہ لگا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ چلے آپ جو ہے وہ غریب بھی نہیں بلکہ جو ہے وہ غریب ترین والی جو صف ہے اس میں تھے، اور جب ویلفیئر کا کام کرنا شروع کیا تو آپ جو ہے وہ امیر ترین کی صف کے اندر آ گئے۔ تو یہ جو فرق ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غریب سے امیر ترین ویلفیئر کی وجہ سے بن گئے، ایسا نہ ہو، یہ آپ یہ بددیانتی ہے۔ اس کے جواب میری ذاتی خرچ کے لیے بھی انہوں نے میری مدد کی، مجھے گاڑی دے دی، مجھے گھر دے دیا، مجھے آفس دے دیا، روز محشر بھی جواب دیں ہیں، اور دنیا بھی جو ہے یہ مقافات عمل ہے، دنیا کے اندر گرفت ہوتی ہے، قبول نہیں، بالکل، اور شرعی رعایتیں ضروری ہیں۔ دوسری بات یہ دیانت کے اندر ایک چیز اور
پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ علم ہونا چاہیے آپ کو مسائل کا، کہ جب تک آپ کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ دیانتداری کے تقاضے پورے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ میں کیا فرق ہے، صدقات واجبہ کے مصارف کیا ہیں، صدقات نافلہ کے کیا ہیں، چندے کے کیا احکام ہیں، وقف کے کیا احکام ہیں۔ اور وقف کے بعض صورتوں میں وقف کے احکام بن جاتے ہیں، بعض میں چندے کے ہوتے ہیں، اور بعض میں جو ہے صدقات واجبہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور وقف کا معاملہ تو سب سے سخت ہے۔ ویسے تو ناحق مال کھانے والی جتنی وعیدیں اگر اس کے اندر آپ وہ کریں گے تو وہ ناحق مال کھانے والی ساری وعیدوں کے مصداق بنیں گے آپ، لیکن بطور خاص جو ہے وقف کے بارے میں تصریح ہے بزرگوں کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقف کا مال مثل مال یتیم ہے جسے ناحق کھانے پر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے ڈریں، اس کو جس طرح یتیم کا مال کھانا منع ہے اسی طرح لوگوں کے صدقات چاہے وہ واجبہ ہوں چاہے وہ نافلہ ہوں ان کے شرعی مسائل سیکھیں علماء سے اور اس کے مطابق ان کی رعایت کرتے ہوئے ویلفیئر کا کام کریں تو بہت اچھے، ورنہ آپ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ بہت اچھی بات ہے، مفتی صاحب نے یہ بھی بات بہت اچھی بیان فرمائی دوران جواب کہ بھئی یہ بہت مستحسن عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، ایک مستحسن عمل ہے اور اس میں دیانتداری بہت ضروری ہے۔ اچھا جب دیانتداری ضروری ہے تو پھر انسان کو بہت الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بھئی اسلام کے احکامات کیا ہے، یہ بھی نہ ہو کہ بس میں تو سوشل ویلفیئر کر رہا ہوں، باقی عبادات جتنے حقوق اللہ ہے وہ تو اللہ معاف ہی کر دے گا، میں تو بندوں کی خدمت کر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ اچھا اب یہ چونکہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ اعتماد کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے آپ کو مال دیتے ہیں، اجناس دیتے ہیں، اب وہ جب دے رہا ہے آپ پر ٹرسٹ کر کے تو آپ کا اگر آپ نا تجربہ کار ہیں تو وہ مستحقین تک چیزیں نہیں پہنچ سکتی، آپ ان تک پہنچ کر صحیح معنوں میں ان لوگوں تک آپ کی اگر رسائی نہیں ہے تو پھر ایک مخصوص طبقے تک آپ کی وہ تمام چیزیں رہ جائیں گی۔ نا تجربہ کار لوگ اگر یہ کام کریں تو اس کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا، تجربہ کار ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں رئیس بھائی کہ قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس میں خاص طور پر جو سوشل ویلفیئر کرتے ہیں نا تو اس میں 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1 اونیسٹی، ایمانداری، اور نمبر 2 ایکسپیرینس، تجربہ کاری، اور نمبر 3 آپ کا جو ٹیم ورک ہے وہ کیسا ہے۔ یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ فرمایا گیا نا ابھی کہ ہمیں سوشل ویلفیئر کرنا ہے، ہوم ویلفیئر نہیں کرنا۔ یہاں پر ہاں میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، دیکھیں باقاعدہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے جہاں ایسی ویلفیئرز ہیں کہ جو بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، دینی لبادہ اوڑے ہوئے بھی دیکھے ہیں میں نے، کہ جن کے پاس اس کام سے پہلے کچھ نہیں تھا، ایک بائک پر بمشکل گھومتے تھے، اور آج ان کا عالم یہ دیکھیں تو ان کی جو زندگی ہے وہ شاہانہ زندگی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ آپ نے تو بائک پہ دیکھا، میں نے سائیکل پہ بھی دیکھا ہے۔ تو دیکھیں میں اب نیچے زیادہ نہیں جا رہا، میں تہذیب کے دائرے میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلب بات یہ کہ ہمیں ہوم ویلفیئر نہیں کرنا، سوشل ویلفیئر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس میں جہاں پر ایک توجیہ، ایک تشریح محدثین نے یہ کی کہ جس آدمی پر زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ نکالنے میں تساہل سے کام لے، نہ نکالے تو اس کا مال ہلاک ہوگا۔ دوسری توجیہ یہ فرمائی، تشریح یہ فرمائی کہ کسی نے کسی کو زکوٰۃ کا وکیل بنایا، جیسے یہاں پر جو این جی اوز ہیں ان کے جو سربراہان ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ کا باقاعدہ امین بنایا جاتا ہے، وکیل بنایا جاتا ہے، تو کہا کہ وہ اسے غلط استعمال کرے گا یا اپنے مال میں رکھے گا تو فرمایا کہ اس کا مال بھی ہلاک ہوگا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کا مقام ہے، جی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ اللہ نے آپ پر فرض واجب نہیں کیا ہے، لیکن جب آپ اس کام میں پڑھ رہے ہیں تو براہ کرم آپ دیانتداری کے ساتھ یہ حق پہنچائیں۔ اچھا ایک جو ہے نا خیانت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے، دیانتداری کیوں ضروری ہے؟ آپ کو کسی نے زکوٰۃ کے پیسے دیے کہ جی آپ وکیل ہیں اور جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو پہنچائیں، اب وہ آگے دیکھ رہا ہے کہ میرا قریبی بندہ کون ہے، اب جو غریب ہے دور سے آیا ہے جس کو آپ جانتے نہیں اس کو نہیں دے رہے، جو قریبی لوگ ہیں زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں آپ ان کو نواز رہے ہیں، یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے۔ یہ بھی تو ہے نا حضرت، وہ تو سیٹسفائی ہو رہا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، واقعتاً یہ غریب شخص ہے، اس کے گھر میں اتنے افراد ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، سیٹسفیکشن کی بات ہے اگر جانتا ہے۔ لیکن دور سے ایک بندہ آیا ہے
اور جس کو آپ نہیں جانتے تو اس کو جانے نا, آپ پتہ کروائیں نا. قرآن کریم نے یہ کیوں فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا, وہ پردہ پوشی کی وجہ سے سوال نہیں کرتے. اور پیچھے یہ فرمایا کہ تعرفون بسیماہم, ان کے چہروں کو دیکھو گے نا تو تجربہ کاری کیا ہوتا ہے, ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ایسے بندے جو نا تجربہ کار ہیں وہ جب آئیں گے تو اس کام میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کہاں پر کس کام کی ضرورت ہے, کس شے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ بہت سے غریب رہتے ہیں, وہاں پر ضرورت پانی کی ہے, اب ان کو لباس دے رہے ہیں, ان کو لباس کی ضرورت نہیں ہے جی. اچھا ان کو ضرورت کھانے کی ہے, اب دے دبا دب وہاں پر ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں, وہ تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں. تو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی پہلے ریکی کریں, آپ وہاں پر اپنے بندوں کو بھیجیں. اس لیے میں نے کہا ٹیم ورک بھی ہونا چاہیے, دیانتداروں کی ٹیم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ امانت دار ہو باقی سارے خائن ہیں, یہ اس سے بھی کام نہیں چلے گا. امانت داروں کی ٹیم منتخب کریں جو بڑی دیانتداری کے ساتھ ان تمام کاموں کو سر انجام دے. جس محلے میں, جہاں پر, جس ایریا میں, جس شہر میں آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہاں پر پہلے آپ ریکی کریں. آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے کہ کہاں پر کتنے غریب لوگ ہیں اس محلے میں, اس محلے میں غریبوں کی ضرورت کیا ہے, یا اجتماعیت کے اعتبار سے کس چیز کی ضرورت ہے. تو جب یہ معلوم ہوگا, کیونکہ اس لاک ڈاؤن میں یہ بھی ہوا ہے کہ راشن اتنا تقسیم کر دیا گیا کہ یہی سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس 10 راشن ہے اور وہ بیچ رہے ہیں, 6 مہینے کا ریزرو کر لیا. تو یہ کوتاہی آپ لوگوں کی بھی ہے جو تقسیم کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. آپ کہیں گے بھائی ڈیٹا کہاں سے لیں, جی وہ دیکھیں ان کو تو ہونی چاہیے نا, ان کو تو ہونی چاہیے, لیکن نہیں تو کیا کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اب آپ کہیں گے جی ہم نے تو پہنچا دیا, نہیں, یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. آپ کو کسی نے امین بنایا, وکیل بنایا, تو آپ ان کو پہنچائیں کہ جن کو ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی ٹیم ہوگی, محلے جائے گی, شہر جائے گی, ایک ایریا منتخب کر لیں جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ لگائیں. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں قرآن کریم نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں. ابھی قربانی کا ایام آنے والے ہیں, تو فرمایا کہ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. قربانی کرنے کے بعد فرمایا کہ خود بھی کھاؤ, لیکن غریبوں کا, قناعت کرنے والوں کا بھی حصہ رکھ لو. جی فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. حلال کمائی میں سے تم بھی کھاؤ, لیکن فقیروں کا جو سختی میں ان کا بھی خیال رکھو. پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ, کہ تم اپنے مال سے جب زکوٰۃ نکالتے ہو, یا صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے, تو یہ تمہارے مال کو پاکیزہ کرتا ہے. اب نکالنے والے نے بیچارے نے نکال دیا, آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے نا, اپنا مال تو پاکیزہ کر لیا اس نے, لیکن ایک اہم مقصد ہم بھول گئے. فرمایا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ مال و دولت یہ امراء کے درمیان نہ رہے, اغنیاء کے درمیان نہ رہے. جس کا حق ہے اسے پہنچے, جس کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا اسے مال نکالا. اب جن کا حق ہے انہیں پہنچنا چاہیے. یہ دو بڑے مقاصد ہیں. اگر صرف مال نکال دیا تو پاک تو ہو گیا مال, لیکن جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. آپ نے کہیں ایرے غیرے کو دے دیا, ایسا نہیں. جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر دیں گے تو یہ بنیادی مقاصد پورے ہوں گے, اور شریعت مطالعہ ہم سے یہی چاہتی ہے. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. بڑی ذمہ داری کا کام ہے, اور نا تجربہ کار شخص اگر یہ کام کرے گا تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ خود استعمال کر لے گا تو اس کا مال جو پاک ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ظاہر ہے جو کہ صدقات اور زکوٰۃ کی صورت میں جب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو بہت رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اچھا, مفتی صاحب نے بھی اجمالی طور پر اس کو بات کی, اور ٹیم ورک کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک انتہائی اہم سوال ہے, وہ پیش کروں گا. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اچھا جناب, چونکہ ایک شخص کام کرتا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پاتا سوشل ویلفیئر کا, چونکہ NGOs کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیم تلاش کرتا ہے, اور ٹیم میں ایسے لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں, لوگوں کی دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ. اور بہت سے ایسے نوجوان, میں سلام پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے تحت, روشنی کے تحت, ARYQTV کے پلیٹ فارم سے میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ تمام نوجوانوں کو, ان تمام افراد کو کہ جو بڑھ کر اپنے وقت میں سے وقت نکال کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بہت سے ایسے ہم نے دیکھا فورسز بنا دی جاتی ہے کہ جناب فورس بن گئی ہے, لیکن کام جو ہے, اگر ٹیم جو ہے وہ خائن ہے اور کام کرنے والا ایک شخص دیانتدار ہے, تب بھی اس کے پورے طور پر ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے, فوائد لوگوں کو نہیں پہنچ سکتے. ٹیم مینجمنٹ جو اس حوالے سے وہ کتنی اہمیت ہے, اور اس میں کیا کیا چیزیں پیش نظر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ٹیم ورک کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انگلش میں کہتے ہیں نا, ٹیم ورک کین
मेक अ ड्रीम वर्क। ड्रीम वर्क बहुत अच्छा। जो ड्रीम वर्क है आपका, अगर टीम वर्क से बाद का जो है जो ख्वाब होता है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाता है कि जो बज़ाहिर ख्वाब लग रहा होता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन एक आदमी के बस का नहीं होता, लेकिन जब एक टीम वर्क होता है तो उससे वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता है। और वो तकसीम कारी तो वैसे ही बाबरकत चीज़ है। तकसीम कारी जो है, अगर आप असलाफ़ का मिजाज देखें, असलाफ़ का मनहज देखें बुजुर्गान दीन का, तो उन्होंने तकसीम कारी की है। बल्कि खुद हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने भी तकसीम कारी फरमाई कई मौके पर। तैयार की। बिल्कुल, हुजूर ने टीम तैयार की और कई मौके पर जी आपने जो काम की और क्या टीम तैयार की फरमाया, बिल्कुल क़यामत तक के लिए जो है वो रोशन मिसाल है। क़यामत तक के लिए जो है वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो सरकार अलैहिस्सलाम के परवरदा हैं, आपके परवरिश करदा तरबियत याफ्ता हैं, आपके फैज़ सोबत वाले, आपके सहाबा किराम भी और आपके अहले बैत अतहार भी, दोनों इन दोनों की मिसाल क़यामत तक के लिए नहीं पेश की जा सकती। वो क़यामत तक मिसाल इनकी नहीं आ सकती। और आसमान जो है एक बार चश्मे फलक ने जो देख लिया, नज़ारा देख लिया, क़यामत तक वो दोबारा ऐसी मिसाल नहीं देख सकता। अगरचे उनके नकूशे कदम पे चलने वाले हर दौर में आते रहे हैं और क़यामत तक आते रहेंगे कि सरकार की उम्मत बाँझ नहीं। सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, उसके बाद आने वाला, उसके बाद। और सरकार साहब ने भी फरमाया था ना, मासरुल उम्मती मासरुल मतरी, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की मिसाल की तरह है। ला युदर अव्वलु खैरा माखिरु, पता नहीं चलता कि इसका शुरू खैर है कि इसका आखिर खैर है। यानी सरकार की उम्मत बाँझ नहीं है। हर ज़माने में इल्म के हवाले से भी, तकवा के हवाले से भी, अमल के हवाले से भी, प्रैक्टिकली भी, हर ज़माने में एक से बढ़ के एक शख्सियात आती रहेंगी, काम करने वाले भी आते रहेंगे। तो उनके नकूशे कदम पे चलने वाले तो खैर इंशाअल्लाह क़यामत तक आते रहेंगे। अब टीम वर्क की तरफ हम आते हैं तो तकसीम कारी जो है, सरकारी से तो सामने भी तकसीम कारी फरमाई और तकसीम कारी की अपनी बरक़ात हैं। देखिए तकसीम कारी से होता क्या है कि काम की रफ्तार जो है बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। कहते हैं टीम वर्क डिवाइड्स द टास्क एंड डबल द सक्सेस। कि टीम वर्क जो है वो उससे काम तकसीम हो जाता है, यानी एक बंदे पे बर्डन नहीं रहता, बोझ नहीं आता, तकसीम हो जाता है। हर बंदा जो है वो रिलैक्स हो जाता है और साथ में जो कामयाबी है वो बढ़ जाती है, कामयाबी की रफ्तार बढ़ जाती है। तो इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हमेशा सोलो फ्लाइट लेना अच्छा नहीं होता, मुखलिस मुआविन तैयार करने चाहिए, जो मुखलिस भी हों, सिंसियर भी हों और वेल विशर हों, खैर खां हों, उनको तैयार करें। फिर जो जिस काम में माहिर है उसके मुताबिक उसे वो काम दे। अब देखें लोगों के अंदर अलग अलग चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियतें रखी हैं। हर बंदा जो है वो जीनियस नहीं होता, हर बंदे के अंदर सारी सलाहियतें नहीं होती। किसी में अल्लाह ने कोई सलाहियत रखी होती है, किसी में कोई सलाहियत रखी होती है। किसी के अंदर जो है वो टेक्निकल काम की सलाहियत ज़्यादा है, किसी का रुझान एजुकेशन की तरफ होता है, किसी के अंदर जो है वो PR की सलाहियत, पब्लिक रिलेशन, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ किसी के अंदर जो है वो कन्विंसिंग एबिलिटी जो है, लोगों को कायल करने की सलाहियत वो बहुत ज़्यादा होती है। किसी के अंदर जो है मोटिवेशन की, तहरीक की, मुहर्रिक बनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। किसी के अंदर प्रोपगेट करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ख़ास तौर पर अगर आप वेलफेयर को पेश नज़र रखें और ये चीज़ें रखें, टेक्निकल वर्क, एजुकेशनल वर्क, प्रोपगेशन, कन्विंसिंग वर्क जो है, ये सारी चीज़ें रखें, उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं। तो ऐसे मुआविन कार तलाश किए जाएँ कि जो खैर खा भी हों, मुखलिस भी हों और उनके अंदर ये सलाहियत, दयानतदारी के साथ, दयानतदारी तो बिल्कुल, इल्म और दयानत तो मैंने शुरू में कह दी ना कि वो तो वैसे ही ज़रूरी है, तो वो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। उसके बगैर तो दयानत तो अंबिया अलैहिस्सलाम का वस्फ़ है, उसके बगैर तो दीन के कमाल का तस्वुर ही नहीं ना, वो तो कमाल दीन का तस्वुर ही उसके साथ है, दयानत अमानत के साथ, और इल्म ज़रूरी इल्म जो है। अच्छा, इसके साथ ये ऐसे लोग तैयार करें। फिर इसके बाद आपके अंदर ये परख होनी चाहिए कि बाज़ लोग होते हैं, वो एब्रीवेशन के तौर पे कहा जाता है SP, यानी सप्रेसिव पर्सन, यानी वो लोग के जो हर काम में रुकावट डालते हैं और शो ये करते हैं कि हम मदद कर रहे हैं। तो हर इदारे के अंदर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो SP होते हैं, जो सप्रेसिव पर्सन होते हैं, कि वो कोशिश करते हैं कि काम के अंदर कोई ना कोई पसूड़ी डालें। हमारे पंजाब में कहते हैं पसूड़ी डालना, तो वो उसके अंदर कोई ना कोई पसूड़ी डालते हैं, लेकिन शो ये करते हैं कि भाई हम मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान होना भी ज़रूरी है और ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना, अपने इदारे को बचाना, ये भी ज़रूरी है। अगर चाहते हैं कि काम की रफ्तार बढ़े, तरक्की करे इदारा आपका वेलफेयर का, तो उसको आप अपने से तरीके के साथ उसे अपने से दूर कर दें ताकि जो दीगर लोग उससे मुतासिर ना हों। फिर प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, जो काम तामीरी काम कर रहा है, जो तखरीबी काम कर रहा है, दोनों के मिजाज नजर रखना बिल्कुल, ये आपको जो बड़ा है उसे पता होना चाहिए। प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का फ़र्क पता होना चाहिए और उनका फ़र्क करके उसके मुताबिक उनको साथ मिला। जो डिस्ट्रक्टिव है उसे दूर करे, जो प्रोडक्टिव है उसे इस्तेमाल करे। फिर इसके बाद एनकरेज करना ही बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हर वक्त ड्रैकुला बना रहे। जो बॉस है या जो बड़ा है NGO का, वेलफेयर का, कि हर वक्त वो ड्रैकुला बन के रहे,
یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو اعلیٰ اخلاق ہیں اس کی پذیرائی بھی ضروری ہے. وہ باس کو معاف نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دیگر لوگوں کے لیے تو اعلیٰ اخلاق ایتھکس ہیں اور جو باس ہے یا ادارے کا بڑا ویلفیئر کا بڑا ہے تو وہ اس کے لیے وہ احکام اس کے لیے ایکسیپشن نہیں ہے اسلام کے اندر. اس کے لیے بھی وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ضروری ہیں. ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ملحوظ رکھے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, احتساب, یہ سب سے ضروری ہے خصوصاً ویلفیئر کے کام کے اندر. اگر یہ ہر بندے پہ اعتماد کرتے رہیں گے اور صرف اخلاق ہی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس سے بھی نظام بگڑے گا. آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے, احتساب کرنا بہت ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کا جو ویلفیئر کا کام ہے یہ اچھے انداز میں جاری رہے تو آپ احتساب کو مد نظر رکھیں. تو یہ جو ساری چیزیں جو میں نے گوشت گزار بہت اچھی بات کی آپ, ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور ٹیم ورک کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بہت اچھی بات. یہ ایک نصاب آپ نے ایک ترتیب دے دیا ہے. اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے انشاءاللہ ریپیٹ میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے کس قدر اہم ہو رہی ہے. آج جو ہم سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ہر شخص کو دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ کا یہ عمل جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت جو ہے وہ داخل ہوتا جائے گا اور یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو این جی او کا جو بانی ہے وہ آ کے فیتا کاٹے اور جتنے لوگ جو اس کے ٹیم ممبرز ہیں اس پہ پھول نچھاور کریں اور پتیاں نچھاور کریں. پروٹوکول کے لیے نہیں ہوتی ٹیم اس لیے ہوتی ہے کہ خدمت کریں اور اس میں لوگ جو ہیں پورے آنیسٹ ہوں, پورے طور پر دیانتدار ہوں اور جذبہ خدمت خلق کے ساتھ. اچھا حضرت, اب جتنی باتیں آئیں مطلب یہ ہے کہ دیانتدار ہونا کتنا ضروری ہے, تجربہ کار ہونا کتنا ضروری ہے, اس حوالے سے مزید چیزیں آئی. تو کیا اگر کوئی شخص انفرادی طور پر سوشل ویلفیئر کا کام کر رہا ہے تو کیا یہ تمام قواعد و ضوابط اس پر بھی لاگو ہوں گے کہ یہ تمام چیزیں اگر وہ اختیار کرے تو بہت زیادہ منظم انداز میں کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے میں مختصراً چند باتیں یہ عرض کروں کہ جو شریعت مطہرہ نے یہ نظام رکھا ہے نا سوشل ویلفیئر کا, یہ اس لیے کہ مسائل غربت اور بے روزگاری دور ہو نہ کہ غریب دور ہو جائے. یعنی یہاں پر تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ غربت نہیں مٹائی جا رہی بلکہ غریب کو ختم کیا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو, ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے پھر. اچھا, پھر اس کے ساتھ ہم نے این جی اوز کی بات کی, لیکن حاکم وقت جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری بڑی رسپانسبلٹی اس پر عائد ہوتی ہے کہ جو کہیں سے اگر پیسہ آ رہا ہے غریبوں کے نام پر آ رہا ہے یا کہیں مساکین کے یتیموں کے نام پر آ رہا ہے, بیواؤں کے نام پر آ رہا ہے, تو وہ ایسا نظام قائم کرے کہ نیچے چوری نہ ہو, وہ مال آپس میں تقسیم نہ ہو بلکہ حقدار کو حق پہنچے, غربت ختم ہو, غربت میں کمی واقع ہو, بے روزگاری میں کمی واقع ہو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا سب کچھ ہوتا ہے لیکن غریب تک اس کا حق نہیں پہنچتا, ویسے کہ ویسے ہیں. آج بھی ہم ایسی سینکڑوں رپورٹیں دیکھتے ہیں کہ آپ تک پہنچ نہیں, جی ہم تک نہیں پہنچا, تو کہاں گیا وہ؟ لیکن اگر آپ نیوز پر دیکھیں یا رپورٹس پڑھیں, ریسرچ پڑھیں تو اربوں روپے جو ہے, اب میں ڈالرز پاؤنڈز کا نام نہیں لے رہا, ریال دینار کا نام نہیں لے رہا, کیا کچھ نہیں آیا لیکن نیچے تک نہیں پہنچا. تو اس پر اگر وہ لگ گیا ہوتا تو شاید کہیں گے میں نے نہیں کیا, نیچے والوں نے کیا. تو یہ نیچے والے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں کرتے ہیں نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, سیدنا عثمان غنی, میرے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے دور میں کرتے ہیں, میرے نبی علیہ السلام کے دور میں کرتے ہیں. نظام بنانا حاکم وقت کا کام ہوتا ہے ورنہ اسی پر ریسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس مال آتا نا تو آپ جب تک تقسیم نہ فرماتے گھر کو روانہ نہ ہوتے. میں نے ابھی حدیث پاک میں روایت میں پڑھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مال تقسیم فرمایا, کچھ مال رہ گیا تو آپ مسجد میں رک گئے, گھر نہیں گئے جب تک تقسیم نہیں فرمایا. اور وقت رخصت عصر کا وقت اللہ اکبر, ہاں, مثال ظاہری سے پہلے چند سکے تھے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دو تاکہ میں اللہ کے بارگاہ میں اس حال میں ملوں کہ میرے پاس دنیاوی مال نہ ہو. اب آ جائیے, دیکھیں جہاں پر دوسروں کا مال ہوتا ہے نا تو مال مفت دلے بہر ہیں, جہاں دل چاہ خرچ کر دیا. اپنے مال میں کوئی خیانت نہیں کرتا, اپنے مال میں سب سے بڑے ایماندار ہوتے ہیں. تو اپنے جہاں پر آپ خود زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنے مال میں سے,
تو وہ آپ دیانتداری ہی کریں گے, خیانت کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بات ہٹا دیجئے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیم ورک اس میں اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا این جی اوز میں ہے, یا حاکم وقت کا کام جب ہوتا ہے تو اس میں ٹیم ورک بڑا اہم ہے. لیکن اس میں خاص طور پر یہ اہم ہے کہ آپ کم از کم, کیونکہ جتنا آپ بزنس بھی کرتے ہیں, آپ امپلائی بھی ہیں, تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, نہیں کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں سب سے پہلے دیکھ لیں, بہن بھائیوں میں دیکھ لیں, عزیز و اقربا میں دیکھ لیں, وہاں نہیں تو آس پڑوس میں دیکھ لیں. صحیح نا. پھر اسی طریقے سے وہاں بھی نہیں تو اپنے محلے میں دیکھ لیں, جہاں جہاں قریب ہے وہاں پر آپ معلوم کر لیں, کوشش کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ یا جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ حقدار کو پہنچے گا. اور اسی میں آخری بات یہ کروں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا نظام بڑھانا چاہتے ہیں, اور این جی اوز نہیں ہیں آپ کے پاس لیکن مال اتنا ہے کہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں, خود کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کم از کم ایماندار بندوں کو ہائر کر لیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے آپ کا مال حقدار تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں. اور آخری بات پھر کہوں گا کہ جو یہ کہا نا کہ این جی اوز کے حوالے سے یا اوروں کے گورنمنٹ کے حوالے سے, میں یہ بات کہوں گا, دیکھیں عاملین علیہا ایک نظام ہمارے یہاں ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں تو بادشاہ اسلام اس پر مقرر کرتا ہے ان کے لیے. لیکن یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ آپ نے انہی پیسوں سے لینڈ کروزر لے لی, آپ نے انہی پیسوں سے اپنا بہترین گھر لیا, اے سی والے روم میں آپ بیٹھتے ہیں, یہ کہیں پر نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے, انتہائی اہم کام, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بہت تحسین کی گئی ہے, اسلام نے بہت پروموٹ کیا اس کام کو, لیکن دیانتداری بہت ضروری ہے اور اس میں تجربہ کار ہونا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے یہی پیغام کہ احساس ویلفیئر ٹرسٹ بھی الحمدللہ کام کر رہا ہے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو مثالی ادارے ہیں جو خدمت خلق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.